اور باپ نے اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے اپنی گود میں دیکھا تو حضرت صالح پر سلام ہو کہ جن کو خدا نے کرامت کا تاج پہنایا. حالانکہ آپ کی دعا سے خدا نے اونٹنی کو معجزہ قرار دیا تھا، اور اسی لیے جب سرکار سید الشہداء نے اپنے شہزادے کے خون کو اپنے ہاتھوں پہ لیا. اب یہ مقتل کی روایات میں اختلاف ہے کہ کوئی بھی ایسا خون زمین پر گرنے نہ دیا حسین نے، اپنے چہرے پہ مل دیا. اور اگر چہرے پر نہ ملتے زمین پہ گر جاتا تو زمین پر خدا کی طرف سے عذاب آ جاتا. تو سلام ہو حضرت صالح پر. السلام علی ابراہیم الذی حباہ اللہ بخلتہ. سلام حضرت ابراہیم پر. کون ابراہیم؟ آپ سب جانتے ہیں ابراہیم کون ہے. اور جو ابراہیم کو نہیں جانتا بڑا افسوس اس کے اوپر ہے کہ ابراہیم پوری تاریخ انبیاء میں سب سے معروف نبی ہیں. اتنے معروف ہیں کہ جس طرف سمت کر کے نماز پڑھتے ہو اس گھر کے معمار ابراہیم ہیں. اگر ابراہیم نہ ہو تاریخ انبیاء میں تو انبیاء کی تاریخ ادھوری رہ جائے گی. تو جو گھر بنائے اس کی یاد، اور جو گھر بچائے اس کو بھول جائے. اگر سرکار سید الشہداء مکہ نہ چھوڑتے تو حرم میں امام کو شہید کر دیا جاتا. تو گھر بچایا حسین نے، گھر بنایا تھا ابراہیم نے. بہت ساری مناسبتیں جناب ابراہیم کی. ابراہیم کا ترجمہ کیا ہے؟ ابراہیم عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی اعتبار سے ترجمہ ہے، ابراہیم کا ترجمہ ہے ایسا باپ جو پوری جماعت کا باپ ہو. اللہ اکبر. ابو الجماع، پوری جماعت کا باپ، یا الاب رفیع المقام، ایسا باپ جس کا مقام بہت بلند ہو. ابراہیم. اور اللہ نے ابراہیم کے لیے خاص کرم کیا. حباہ اللہ ہو، حبا مانے ہبا کر دیا، بخش دیا، عطا کر دیا. کیا عطا کیا؟ بخلتہ، اپنے خلیل ہونے کا عہدہ عطا کیا ابراہیم کو. اور ابراہیم پر اور اولاد ابراہیم پر ایسے ہی سلام ہے جیسے حسین پر اولاد حسین پہ سلام ہے. ابراہیم کی نسل میں تھے سرکار ختمی مرتبت، اور امام مہدی مولا حسین کی نسل میں ہے. یہ ابراہیم اور یہ حسین. زیارت نہیا بہت طولانی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا تیز چلوں کہ تاکہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ تک پہنچا دی جائیں. تو ابراہیم اور مولا حسین کے درمیان ربط کیا ہے وہ آپ نے سمجھ لیا. ابراہیم علیہ السلام کا امتحان تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ دیکھیں کہ خدا مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اور کیا بہترین ہے فرزند ابراہیم آقا حسین علیہ السلام کہ جہاں آپ کے قدموں کی خاک شفا بانٹ رہی ہے، اور ایسی شفا بانٹ رہی ہے کہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں کہ اگر کوئی انسان کربلا جائے اور کربلا میں رہے زیارت کے لیے، نہ کہ تجارت کے لیے، نہ کہ قیام طویل کے لیے، زیارت کے لیے جائے، تو جانے والا جب جاتا ہے تو جتنا وقت لگے، یہاں سے 4 گھنٹے میں پہنچے، 6 گھنٹے میں پہنچے، یا 10 گھنٹے میں پہنچے اور واپس آئے تو ٹائم لگے، اور جتنا وہاں پر رہے اگر زائر ہے تو خدا اس کے یہ تمام تر حصے کو اس کی حیات سے مائنس نہیں کرتا.
یعنی ایسا جیسے کوئی انسان پوری دنیا میں کہیں چلا جائے، مکہ المکرمہ جائے، مدینہ منورہ جائے، یا کازمین جائے، مشہد جائے، اس کی عمر کا حصہ تو کم ہوتا ہے۔ حسین وہ دینے والے ہیں کہ عمر کا حصہ بھی کم نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو وہ خلیل خدا اور یہ حسین حبیب خدا کے حبیب، حبیب خدا کے حبیب۔ السلام علی اسماعیل الذی فداہ اللہ بذبح عظیم، اور سلام ہو اسماعیل پر۔ کون اسماعیل؟ الذی فداہ، کہ اللہ نے جن کے لیے فدیہ قرار دیا ذبح عظیم کو۔ اسماعیل اللہ کے عظیم پیغمبر اور خانہ کعبہ بنانے والے دوسرے نبی ابراہیم کے ساتھ۔ اسماعیل اطاعت گزار بیٹے۔ اسماعیل لفظ کا ترجمہ ہے وہ جس کی خدا سنتا ہو۔ اسماعیل، ایل مانے اللہ، اسما مانے اسمع یا مسمع یا یسمع، جس کی خدا سنتا اسے اسماعیل کہتے ہیں، اور اسے خدا جواب دیتا اسے حسین کہتے ہیں۔ میں خود سے نہیں کہہ رہا، انس بن مالک کی روایت، کہتے ہیں ہم مکہ المکرمہ میں تھے، جنت المالا، اور جنت المالا میں قبر ختیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا۔ اور قبر ختیجہ طاہرہ کے قریب مولا حسین کی مناجات۔ خدا ہم سب کو نصیب کریں انشاءاللہ مکہ المکرمہ کی زیارات میں جنت المعلا کی زیارات، اور بی بی ختیجہ طاہرہ کے روضہ مطہرہ کی تعمیر ہو انشاءاللہ، اور ہم شہزادی کو پرسہ پیش کر سکیں۔ کیا مقام قبولیت دعا ہے کہ حسین جیسا آقا اور مولا وہاں جا کر خدا سے مناجات کر رہے۔ عجیب بات۔ اور جب آپ نے خدا کو پکارا تو انس کہتا ہے میں نے سنا چاروں طرف سے ماحول میں جواب کی ایک ندا بلند ہوئی، لبیک یا عبدی وانت فیک نفی۔ حسین میرے بندے کہو، تمہارا خدا تمہاری آواز سن رہا ہے۔ لبیک وانت فیک نفی، حسین تم ہماری پناہ میں ہو، ہماری رحمت کے سائے میں ہو، کنفی تم ہماری حمایت میں ہو۔ جناب ابراہیم کے بعد جناب اسماعیل، یعنی ترجمہ اسماعیل کا جس کی خدا سنتا ہو، اور خدا نے خوب سنی، جبکہ آپ نے فرمایا تھا میں تیار ہوں قربانی کے لیے، لیکن خدا نے قربانی قبول بھی کی اور دمبا بھی آسمان سے جنت سے اتارا گیا۔ سبحان اللہ۔ سرکار حضرت اسماعیل کی قربانی پہ لاکھوں سلام ہوں، لیکن اکبر کی قربانی اس سے عظیم تر ہے۔ اس لیے کہ اپنے جوان کو تو ابراہیم نے پا لیا، اور حسین نے اپنے جوان کو خدا کی بارگاہ میں بلند کر دیا۔ جنت سے آنا اور ہے، جنت کی طرف جانا اور ہے، یہاں سے بلند ہوا وہ شہزادہ علی اکبر کا مقام۔ اس کے بعد آخری حد تک آج مکمل کرتے ہوئے السلام علی اسحاق الذی جعل اللہ النبوۃ فی ذریتہ۔ امام زمان فرماتے ہیں سلام ہو اسحاق نبی پر۔ اسحاق اسماعیل کے سگے بھائی، ابراہیم کے سگے بیٹے، دونوں کی ماں الگ الگ ہے مگر باپ ایک ہے۔ ایک کی ماں ہاجرہ ہے، ایک کی ماں سارہ ہے۔
اور کیا کمال ہے جناب اسحاق میں کہ خدا نے سارے انبیاء بنی اسرائیل کو حضرت اسحاق کی نسل میں قرار دیا، اور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسماعیل کے یہاں قرار دیا۔ امام نے اسماعیل پر بھی سلام کیا اور اسحاق پر بھی سلام کیا۔ اسحاق ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اسحاق کا ترجمہ الضاحک، مسکرانے والے، تبسم کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ اسماعیل اس کی خدا سنتا ہو، اسحاق جو رحمت خدا کو قریب پا کے مسکراتا ہو۔ اللہ نے جناب اسحاق کی نسل میں نبوت کو قرار دیا۔ السلام علی اسحاق الذی جعل اللہ النبوۃ فی ذریتہ، بالکل اسی انداز سے بروایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نے اللہم صلی علی محمد جعل اللہ الامامۃ فی ذریۃ الحسین، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، سارے ائمہ تسعہ کو، 9 اماموں کو مولا حسین کی ذریت میں قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اب اگر قیامت تک امامت چلتی تو قسم بخدا اگر 9 کے بعد اور امام بھی خدا قرار دیتا، سب کے سب اولاد حسین سے ہوتے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ روایت ہے معصوم۔ ارشاد فرماتے ہیں مولا سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 کے ذیل میں کہ پروردگار نے لفظ فی استعمال کیا، فی ذریت ہی، ذریت میں اگر فی نہ ہوتا تو تمام ذریت حسین امام ہوتی، جتنے تھے امام حسین کے بیٹے سب امام ہوتے۔ خدا نے فی لگا کر ایک مخصوص اور محدود کو رکھا اس مسئلے کو، اب ایک نہیں، دو نہیں، اللہ اکبر، کیا شان ہے۔ حسین اماموں کے باپ ہیں اور خود بھی امام ہیں اور امام کے بیٹے بھی ہیں، اور کمال یہ کہ امام کے بھائی بھی ہیں۔ تو ہر پہلو سے حسین کو دیکھیے، اسحاق نبی، نبیوں کے باپ، نبی کے بھائی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو امام نے سلام کر کے ایک ربط بیان کیا کہ انبیاء کو پہچاننے والا اگر آج انبیاء کی پہچان واقعاً کرنا چاہتا ہے، آئے حسین کی طرف۔ اور یہ سلام 10 محرم کے لیے تھا۔ زیارت عاشورہ کی 6 زیارتوں میں سے ایک کا نام زیارت نہیہ ہے، اور یقیناً کربلا میں سرکار سید الشہداء نے جب زمین کربلا کو خرید فرما دیا تھا، تب 2 انتظامات کیے تھے۔ ایک انتظام کیا تھا مولا نے اپنے لیے، اور ایک انتظام کیا اپنے زائروں کے لیے۔ اپنا انتظام کیا کیا مولا نے، وہ بعد میں بیان کرتا ہوں۔ انتظام کیا کیا زائروں کے لیے، کہ 14 مربع میل زمین خرید فرمائی 60,000 درہم میں، قبیلہ بنی اسد کے ان زمینداروں سے جو علاقہ غازریہ میں رہتے تھے، اور ان کی پراپرٹی تھی کربلا کا یہ علاقہ۔ اور امام نے حبالہ یعنی ایک ایگریمنٹ ان سے ساتھ معین کیا، لکھوایا، یہ زمین میں خرید چکا، میری ملکیت ہو گئی۔ اور کہنے لگے مولا آپ ہمارے آقا مولا ویسی لے لیجیے آپ۔ ارشاد میں نہیں، سوچیے ذرا، اگر مولا ان کی اس بات کو قبول کر لیتے، ہو سکتا ہے کوئی کل اور آج کا بنی اسد کا شخص کہتا ہے یہ تو کربلا ہماری بخشی ہوئی زمین ہے،
امام نے پراپر اس کو پرچیز کیا، اور پرچیز کرنے کے بعد کچھ بھی نہ کرتے، زمین آپ کی ہو گئی۔ امام نے ایسا انتظام کیا کہ بنی اسد کو ذمہ دار بنایا کہ دیکھو اب یاد رکھنا، جب کوئی میرا زائر میری قبر کا نشان پوچھتے ہوئے آئے تو اسے میری قبر کا نشان بتا دینا۔ اگر کوئی زائر، آج تو یہ اب اس کا امکان نہیں ہے، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے، روزہ بنا ہوا ہے، کون پوچھے گا آج؟ نہیں، کوئی نہیں پوچھتا ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو کربلا جاتے ہیں، ورنہ گوگل میپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہاں ہے قبر امام۔ یہ بات ہو رہی ہے اس زمانے کی کہ جب کوئی پہچان نہیں تھی، قبرستان تھا گنج شہیداں، حسین کی قبر کون سی یہ نہیں معلوم تھا، اس لیے امام نے خاص انتظام کیا کہ جو میری قبر کا نشان پوچھتے ہوئے اس سے بتانا، پریشان نہ ہو میرا زائر۔ پھر فرمایا اے بنی اسد کے لوگوں، میرے زائر کو اپنے گھر مہمان رکھنا، کہیں بھوکا اور پیاسا نہ رہ جائے۔ قسم بخدا کیا کہوں کہ کربلا میں شب عاشور، روز عاشور، 9 محرم، 8 محرم، میں نے دیکھا کہ پیاسے کم ہے، پانی زیادہ ہے۔ عجیب بات ہے، کوئی کربلا میں بھوکا نہیں سو رہا۔ ہوٹل لیا نہیں لیا اس کی اپنی ثوابیت پر ہے، اس کی اپنی استطاعت پر ہے، کیسا لیا، کہاں لیا، لیکن حرم کے اطراف میں روڈوں پر سونے والے، بھوکا کوئی نہیں سو رہا۔ ابھی کھانے کا وقت ہوتا نہیں ہے، اس سے پہلے کھانا اس کے لیے تیار ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور ایسے ایسے کھانے تیار ہوتے ہیں کربلا میں، شاید عام افراد اپنی زندگی میں ایسے کھانے نہ کھاتے ہو، یعنی اتنے عمدہ کھانے وہاں تیار کیے جاتے ہیں۔ امام نے بنی اسد سے ارشاد فرمایا تھا میرا زائر بھوکا اور پیاسا نہ رہ جائے، آئے غربت ہے اسے۔ اور امام نے اپنا انتظام کیا ارشاد فرمایا تھا بنی اسد کے زمینداروں سے کہ دیکھو ہم یہیں پر رہیں گے، اب ہمیں یہاں پر شہید کیا جائے گا، تو اے بنی اسد کے لوگوں ہماری قبریں یہاں بنیں گی، تو اب اس زمین پر زراعت مت کرنا، اب ہل نہ چلانا، اور دیکھو میں تم سے کہتا ہوں کہ جب ہم شہید کر دیے جائیں تو ہماری لاشوں کو دفن کر دینا۔ رونے والوں، کل سویم تو ہو چکا، لیکن سویم تو اس کا ہوتا جس کی تدفین ہو چکی ہو۔ ہائے غربت اسے، اجرکم علی الزہرا، خدا آپ کو کبھی کوئی غم نہ دے۔ امام نے ارشاد فرمایا بھیا عباس، اب بنی اسد کی خواتین کو بلایا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کربلا میں عورتوں کا کیا کام ہے زیارت پہ جانے کا؟ امام نے ایک ذمہ داری دی ہے، اپنی بہنوں کو بھی دی تھی اور بنی اسد کی خواتین کو بھی دی ہے۔ ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسد کی بیویوں، اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کر سکیں تو جب فرات کے کنارے پانی بھرنے آنا تو تھوڑی تھوڑی مٹی اٹھا کے ہمارے بدنوں پہ ڈال دیں۔ پھر امام نے فرمایا بھیا عباس، اب بنی اسد کے بچوں کو بلائیے۔ اللہ اکبر۔ بنی اسد کے بچے جب امام کی خدمت میں آئے
امام نے بچوں سے فرمایا اے بچوں اگر تمہارے ماں اور باپ ہمیں بھول جائیں تو تم میدان کربلا میں کھیلتے ہوئے آ جانا اور ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے بدنوں پہ ڈال رونے والوں. بنی اسد کے زمینداروں نے کیا کیا؟ میں چاہتا ہوں کہ پورا وہ خاص منظر پیش کر سکوں کہ ہوا کربلا میں کیا. کربلا میں کل تو آپ نے سنا کہ ہر شہید کی لاش پر بی بی روئی ہے، اس کی وارث بھی روئی ہے، لیکن کربلا میں جب قافلہ چلا گیا تب بھی رونے کی آواز آتی تھی. اور آج بھی اگر کوئی سن سکے تو کربلا میں آج بھی کسی نہ کسی گوشے سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آتی. پورے سال سمجھ میں آئے نہ آئے 10 محرم کو سمجھ میں ضرور آتا ہے. ہائے رونے والوں. بنی اسد کے زمیندار خوف کی حالت میں تھے اور خوف کی وجہ تھی کہ حبیب ابن مظاہر کی دعوت پر جب آنا چاہا مولا کی خدمت میں تو ایک چھوٹی سی جنگ ہوئی تھی، اس پر لوگ زخمی ہوئے تو یہ خوف کے عالم میں تھے، نہیں نکل سکتے تھے. جب کربلا سے قافلہ چلا گیا اسیروں کا تو پھر وہاں بنی اسد کی خواتین پانی بھرنے کے لیے فرات کے کنارے آئیں. جب حالات نارمل ہوئے، اب 1 دن کے بعد ہوئے، 2 دن کے بعد ہوئے، 3 دن کے بعد ہوئے، بعض کہتے ہیں 12 محرم، بعض کہتے ہیں 13 محرم کا واقعہ. جب آئیں پانی بھرنے اور کربلا کے مقتل کو دیکھا تو ہاتھوں سے برتن چھوٹ گئے. ایسی غربت تھی لاشوں کی کہ پرندے آتے تھے اپنے پروں کو خون حسین سے معطر کرتے تھے. ہائے ایسے عالم میں الٹے قدم روتی ہوئی اپنے اپنے علاقوں میں آئیں، آ کر مردوں سے کہا ارے جب تو ساتھ نہ دیا، جب زہرا کا لال پکارتا رہا، اب تو اٹھو، ارے دفن کرو حسین کے جسم کو کہ پرندے آ رہے ہیں. رونے والوں. بنی اسد کے زمیندار گھبرائے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم کیسے دفن کریں، ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں کوئی مخبری نہ ہو جائے، عبید اللہ ابن زیاد کا کوئی یہاں دستہ معین نہ ہو کہیں پوشیدہ طور پر. جب عورتوں نے مردوں کی کمزوری کو دیکھا تو کہنے لگی اچھا پھر ایسا کرو، ہمیں کدال دے دو، ہمیں بیلچا دے دو، ہم جا کر حسین کی لاش کو دفن کرتے. اب سمجھ میں آیا امام نے خواتین کو الگ مخاطب کیوں کیا تھا. خواتین کے خیرت دلانے پر مرد اٹھے، اچھا تم بیٹھو ہم دفن کے لیے جاتے ہیں. اب جب مقتل کربلا میں آئے تو حیران تھے کس لاش کو کیسے اٹھائیں، کس نام سے دفنائیں. رونے والوں. ابھی سرگرداں حیران تھے کہ دور سے کسی ناقے سوار کو آتے ہوئے دیکھا. ناقے سوار کو دیکھا تو گھبرا گئے کہیں کوئی قاصد نہ ہو لشکر یزید کا. تو ذرا ٹیلوں کی اوٹ میں چلے گئے. وہ آنے والا قریب آیا، یہ چھپ کے دیکھ رہے تھے کہ ہے کون یہ. جیسے ہی مقتل میں داخل ہوا اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیا اور اونٹ سے گرا کے پھر رکوع کی حد تک جھکا اور جھک کر کہتا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اجرکم علی الزہرا. رونے والوں. بنی اسد کے زمیندار خوف کی حالت سے باہر نکل آئے کہ کوئی مخالف نہیں ہے، کوئی حسین کا چاہنے والا ہے تو سلام کر رہا ہے. باہر نکل آئے. وہ کمزور سا جوان تھا، وہ بالکل نحیف اور لاغر دکھائی دیتا تھا. قریب آ کے کہنے لگا اے بنی اسد کے لوگوں تم یہاں کیوں جمع ہوئے ہو؟ یہ ٹیلوں کے پیچھے کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے بہانے کیے کہیں سچ بتاؤ کیا کرنے آئے تھے. کہنے لگے ہاں ہم شہیدوں کی لاشوں کو دفن کر.
آنے والا کہتا میں تمہاری امداد کے لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتا سکوں کس کو کیسے دفن کرو گے۔ کہنے لگے ہم نے کوشش کی کہ سب سے پہلے زہرا کے لال کو دفن کریں، ہم چٹائی لے آئے مگر ٹکڑے بدن کے ایسے ہیں کہ اٹھائے نہیں جا رہے۔ اجرکم اللہ ذرا ایسے میں آنے والے اس کمزور سے جوان نے کہا اچھا تم ایسا کرو اب تم پیچھے ہٹ جاؤ ہم اکیلے اٹھائیں گے۔ بنی اسد کے زمیندار بڑے جوان موجود تھے کہ آپ سے اکیلے اٹھانا ممکن نہیں، آپ بڑے کمزور ہیں، بیمار دکھائی دیتے ہیں، ہم سے نہ اٹھایا گیا آپ کیسے اٹھائیں گے؟ کہ تم ایک طرف رہو میں اٹھاؤں گا۔ اس کے بعد امام نے ابھی تعارف نہیں کرایا، رونے والوں کربلا میں لاش حسین کو یا زینب نے اٹھایا یا سید سجاد نے اٹھایا تو ایسے اٹھایا جس کی سینے کی پسلیاں ریزہ تھی، جس کے اعضاء قطع شدہ تھے ان کو چٹائی پہ رکھا، جب لحد میں اتارا تو رونے لگے۔ واہ غربتا رو کے کہتے تھے یا ابا عبداللہ آپ کے بعد سید سجاد زندہ نہ رہ سکے گا، اے ابا عبداللہ یہ زمین کتنی خوش قسمت ہے جو آپ کو اپنے اندر سمو رہی ہے۔ رونے والوں امام کا ابھی تعارف نہیں ہوا، مگر جب بنی اسد کے زمینداروں نے یہ دیکھا کہ اس جوان نے اکیلے اٹھا لیا جو ہم نہ اٹھا سکے تو قدموں سے لپٹ گئے، آپ ہیں کون یہ تو بتائیے۔ تب امام نے روتے ہوئے کہا انا یتیم الحسین، میں حسین کا یتیم سید سجاد۔ واہ مصیبت، رونے والوں بس آخری جملہ بڑا مشکل تھا امام کے لیے لاشوں کو دفن کرنا، لیکن آقا مرتضی کشمیری علی اللہ مقامہ کربلا میں رہتے تھے۔ کسی نے ان سے آ کر پوچھا تھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ شہزادے علی اصغر کہاں دفن ہیں، شہزادے علی اصغر کہاں دفن ہے؟ تو کہنے لگے میں سمجھ نہیں پا رہا کیا جواب دوں، روتے روتے خاموش ہو گئے۔ پھر جب حالت خواب میں امام کی زیارت ہوئی تو امام نے فرمایا مرتضی بتا دے کیوں نہیں ظاہروں کو کہ اصغر کہاں دفن ہے؟ تو کہنے لگے آقا میں سمجھ نہیں پایا، میں نے روایت پڑھی تھی دفن تو آپ نے کیا تھا مگر لاشاں نیزہ مار کے قبر سے نکالا گیا، اس کے بعد کہاں دفن ہوئے؟ امام فرماتے اچھا مرتضی سن لو، اب کوئی پوچھے تو بتا دینا کہ اصغر میرے سینے میں دفن۔ آئے سید سجاد باپ کا سینہ ایسے بنایا کہ تیروں کو نکالا، نیزوں کے ٹکڑوں کو نکالا، اصغر کی لاشیں کو لٹایا۔ واہ مصیبتا، واہ محمدا، ہمارا سلام ہو شہزاد اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ وقت قبولیت دعا ہے پروردگار 6 مہینے کے اصغر کا واسطہ، پروردگار لاشہ غریب زہرا کا واسطہ، پروردگار یتیم حسین سید سجاد کی اس مشکل مصیبت کا واسطہ، پروردگار کوئی ایسا کبھی نہ ہو جو ایک ہی وقت میں اتنے لاشوں کو دفن کر۔ پروردگار تمام مانگنے والوں کی مرادیں پوری فرما، مرنے سے پہلے ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا میرے مالک جہاں جہاں لوگ اہل ایمان آباد ہیں ان کی تمام تر مشکلات و پریشانیاں دور فرما۔
اہل ایمان پہ اپنا رحم و کرم نازل فرما۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ پروردگار وہ دن نصیب فرما جب زیارت ناہیہ امام کی خدمت میں امام کے جد کا مرثیہ امام کی زبانی امام کو سنا سکیں۔ خدایا ہمیں امام کے غلاموں میں خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور مقدس میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد وآلہ المعصومین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔